اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک تھیم کے پیارے سامعین ناظرین، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک جس نے اسلامک تھیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت شمعون کی بیوی کی بے وفائی۔ حضرت سیدنا شمعون نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کافروں سے جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کے وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی بھی تجربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارا مال دولت کا لالچ دے کر آپ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا۔ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ آزاد ہو گئے۔ آخرکار پھر موقع مل ہی گیا، لہٰذا جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جوں ہی آپ کی آنکھ کھلی، ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ہی کڑی کو الگ کر دیا، بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر چھٹپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو جب حضرت شمعون نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشاں کر دیا کہ مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ آخرکار ایک بار موقع پا کر اس نے آپ ہی کے ان 8 گھسوں سے باندھ کر جن کی درازی زمین تک تھی، آپ کو باندھ دیا۔ آپ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ان کے کان اور ہونٹ کاٹ دیے۔ تمام کفار وہیں جمع تھے۔ تب اس مرد مجاہد نے اللہ سے دعا کی، مجھے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخش دیں۔ ان کافروں پر یہ ستون ماں چھت کے گرا دیں۔ مجھے ان کے چنگل سے نجات دیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے قوت عطا فرمائی اور وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور اللہ عز و جل نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت شمعون کو ان سے نجات بخش دی۔ یوں حضرت شمعون کو اپنی بیوی کی بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا اور جس کی وجہ سے ان کو کافی اذیت بھی ہوئی۔ اس کی بیوی نے بے وفائی میں ان پر ظلم ڈھایا۔ اسی طرح ایک اور بے وفا عورت کا قصہ ہے جو میں آپ کو بیان کروں گی۔ ایک روز حضرت عیسیٰ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا
تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، یہ میری زوجہ کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت پیار تھا، اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہو تو اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا، ایسا ضرور کر دیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور بلند آواز میں کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی، عذاب الہی اس سے دور ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل کر آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی اس کے قریب بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا۔ وہ اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر وہ بہت پریشان ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراً کہا، ہاں میں شہزادی کی لونڈی ہوں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ روتا رہا اور محل سے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام، میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے۔ شہزادہ اپنی لونڈی بناتا ہے اور وہ بھی یہی کہتی ہے کہ میں شہزادی کی لونڈی ہوں، تمہاری بیوی نہیں۔ آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دے۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی اور یوں وہ وہاں پہ ہی اس نے دم توڑ دیا۔ یہ تھی ایک عورت کی بے وفائی کا قصہ۔ یقیناً آپ کو یہ دونوں قصے انتہائی پسند آئے ہوں گے۔ پلیز اگر آپ کو یہ دونوں قصے پسند آئے ہوں تو یہ حقیقت پر مبنی ہے اور ان میں ذرا بھی جھوٹ نہیں۔ یہ نبیوں اور پیغمبروں کی کہانیاں ہیں، ان کے واقعات ہیں، اور پلیز اپنے کومنٹس باکس میں اس کی رائے ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ قصے کیسے لگے۔ یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیں گی۔